بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کلاس 7 اسلامیات کا ٹیچر حافظ نوید۔ اور میرے بچوں، آج ہم لیکچر نمبر 24 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے سبق غزوہ حنین کے MCQs اور شارٹ کویسچن کر چکے ہیں۔ اور میرے بچوں، پہلا لانگ کویسچن ہے، بنو حوازن کے سردار نے اسلامی لشکر سے جنگ لڑنے کے لیے کس طرح تیاری کی؟ جی میرے بچوں، بنو حوازن کے سردار مالک بن عوف تمام قبائل کے مال، مویشی، بچے اور خواتین بھی میدان جنگ میں ساتھ لے آیا تاکہ ان قبائل کے جنگجو مردانگی سے لڑیں۔ یہ تمام قبائل وادی اوتاس میں خیمہ زن ہوئے۔ وادی اوتاس وادی حنین کے قریب واقع ہے۔ مالک بن عوف پہلے ہی اپنا لشکر اس وادی میں اتار کر مختلف جگہوں پر پھیلا اور چھپا چکا تھا۔ مسلمان دشمن کی موجودگی سے بالکل بے خبر تھے۔ مسلمان آگے بڑھے تو بنو حوازن کے جنگجوؤں نے اچانک مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی۔ اس اچانک حملے سے مسلمان سنبھل نہ سکے۔ ان میں ایسی بگدڑ مچی کہ کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا، ہر طرف افراتفری کا سما تھا۔ تو یہ مالک بن عوف کی ایک جنگی چال تھی جس نے بظاہراً مسلمانوں کی فوج کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ سوال نمبر 2 میرے بچوں، غزوہ حنین کی ابتدا میں مسلمان کیوں پسپا ہوئے؟ اس پسپائی کی وجہ کیا تھی؟ ریزنز کیا تھی؟ جی میرے بچوں سنیے، مسلمانوں میں سے بعض لوگ لشکر کی کثرت دیکھ کر حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم آج ہرگز مغلوب نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں نے تکبر کیا، بعض لوگوں نے ان میں سے۔ یہ بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گراں گزری۔ مسلمانوں کے پسپا ہونے کی ابتدا میں دوسری وجہ یہ تھی کہ مسلمان دشمن کی موجودگی سے بالکل بے خبر تھے، کیونکہ مالک بن عوف نے وادی میں پہلے سے مختلف جگہوں پر اپنا لشکر چھپایا ہوا تھا۔ اس اچانک حملے سے مسلمان سنبھل نہ سکے اور بگدڑ مچ گئی، ہر طرف افراتفری کا سما ہو گیا۔ تو یہ مسلمانوں کے پسپا ہونے کی سب سے پہلی وجہ ہے۔ تو ٹھیک ہے میرے بچوں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، کہ آپ کو عید مبارک کہتا ہوں، کہ آپ نے اس قربانی والی عید پہ جانوروں کو ذبح کیا، نماز عید پڑھی، اچھے کام کیے، غریبوں اور مساکین کو کھانا کھلایا۔ اور اللہ سے ہم دعا گو ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اسی طرح غریب، مساکین، مجبور لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔